خلیجی خدمت. جیسا کہ آپ کو سبق کے نام سے یا ٹاپک سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، خلق معنی کیا ہوتا ہے؟ مخلوق. اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو انسان بندے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں خلق. خلیجی خدمت یعنی مخلوق کی خدمت. جب ہم اس کو پڑھیں گے، جب آپ اس سبق کو پڑھ لیں گے تو آپ کیا اس سے مقاصد حاصل کریں گے کہ آپ اپنی زندگی میں نارمل لائف میں بھی جو ہے کچھ اچھے کام کرنے لگ جائیں گے، اور یہ سوچ کے کریں گے کہ اگر ہم اللہ کے مخلوق کی جو ہے خدمت کریں گے تو ہمیں اس کے کتنا اجر ملے گا اور کون سی نیکی ملے گی. چلیں ہم اس سبق کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہے اس میں. پہلے میں اس کا سندھی میں پھر اردو میں اس کا ترجمہ کر کے آپ کو سمجھاؤں گی، تو ذرا غور سے سنیں اور میرے کرسر کو دیکھیں تاکہ جو ہے آپ کو اندازہ ہو کہ میں کہاں پر جو ہے پڑھ رہی ہوں. اگر آپ کے پاس بک موجود ہے تو آپ اپنی بک کو بھی کھول کر جو ہے اس میں سمجھ سکتے ہیں. اللہ جی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ ان شخص کا راضی رہے تو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی رہتا ہے جے کو سندس مخلوق جی خدمت کرے تو جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے. بے شک اللہ جے بندن جی خدمت کرن ایک عبادت ہے. بے شک اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ایک عبادت ہے. اللہ جے مخلوق جی خدمت کرن جا با کیترائی طریقہ ہے. اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے بھی، یہ با معنی کیا ہوتا ہے؟ بھی. کیترائی کتنے ہی طریقے ہیں. اساں جے ملک میں کیترائی بار توڑے جوان ماڑو ملندا. ہمارے ملک میں کتنے ہی بچے اور خواہ جوان لوگ ملتے ہیں جے کہ ہن ترقی کے زمانے میں بالکل ان پڑھیے آئی علم کان کورا ہوتا. جو کہ اس ترقی کے زمانے میں یعنی اس ترقی یافتہ زمانے میں بالکل جو ہے ان پڑھیے یعنی ان پڑھ ہوتے ہیں، بالکل کچھ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور علم سے کیا ہے کورا. کورا معنی کیا ہوتا ہے؟ خالی. علم سے بالکل خالی ہوتے ہیں. اڑن ماڑھن کے علم سکھارن لائے تعلیمی ادارہ قائم کرن ایک وڈی نے کیا ہے. ایسے لوگوں کو علم سکھانے کے لیے تعلیمی ادارے قائم کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے. انہی کا سوائے، اس کے سوا عام ماڑھن کے بیماریاں کان بچائیں لائے، عام لوگوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اسپتالوں قائم کرے. اسپتال جو ہے قائم کریں. مفت علاج سہولتوں پیدا کرن با وڈو خیر جو کمائے. مفت علاج کی سہولتیں پیدا کرنا بھی بڑا خیر کا کام ہے. یہ آ گیا بھی، اور یہ وڈو معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا. خیر کا کام ہے یعنی بھلائی کا کام ہے. انہیں کا سوا، اس کے سوا اساں وٹ ہمارے پاس کیترا لاوارث ہیں یتیم بار موجود ہونا. کتنے ہی جو ہے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی لاوارث اور یتیم بچے موجود ہوتے ہیں جن جو اللہ کا سوا کوبا سہارا نہ ہو تو جس کا اللہ کے سوا کوئی بھی سہارا نہیں ہوتا ہے. ایڑن بارن جی پرورش لائے. ایسے بچوں کی پرورش کے لیے مناسب بندوبست کرنا ایک بڑی نیکی ہے، ایک بہت بڑی نیکی ہے. اللہ آئے انہیں جے پاک نبی یتیمن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیمن سا پیار آئی مہربانی سا ہلن جو سخت تاکید کیوں آئے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ پیار اور مہربانی سے چلنے کی، ہلن منی کیا ہوتا ہے؟ چلنا. چلنے کی سخت تاکید کی ہے. آسان مان کیترا ایڑا ماڑو ملندا. ہمارے پاس یا ہمارے پاس ہمیں کتنے ہی ایسے لوگ جو ہے ایسے ہی لوگ ملتے ہیں جے کے پورے روزگار نہ ملن کے سبب، جو کہ پورے روزگار نہ ملنے کی وجہ سے، سبب کیا ہے؟ وجہ سے پنجو کٹنب چنگی طرح نہ سنبھالے سبندہ ہوندا. جو اپنا کٹنب کیا ہے؟ خاندان. وہ اپنا خاندان اچھی طرح سے نہیں سنبھال سکتے یا پال سکتے. کیترا اندھا منڈا آئیں ضعیف معلوم با میں ہوندا. کتنے ہی اندھے اور لنگڑے اور ضعیف لوگ یعنی ضعیف کے بوڑھے بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں جے کے پنجو پیٹ با پوری طرح نہ پالے سگندہ، جو کہ اپنا پیٹ بھی جو ہے یعنی اپنا گزر بسر بھی پوری طرح نہیں کر سکتے. اڑن مسکینن ائی محتاجن لائے زکوٰۃ یا کو بے خیراتی فنڈ قائم کیوں وہی. ایسے مسکینوں اور محتاجوں کے لیے زکوٰۃ یا کوئی دوسرا خیراتی فنڈ قائم کرنا چاہیے کریں. جین انہیں جی مدد کرے سکھجے جو اس کی مدد کر سکے.
ایسے لوگوں کی جو محتاج ہے، مسکین ہے، یتیم ہے۔ کڈھن کڈھن این بٹھیندو، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو ملک میں ڈکار بندھوائے۔ ملک میں کیا ہو جاتا ہے؟ قحط پڑ جاتا ہے۔ ڈکار مانے کیا ہے؟ ڈکار، قحط پڑ جاتا ہے۔ حکومت توڑے سرندے وارے ماڑھن جو فرض آئے۔ حکومت سرندے کسے کہہ رہے ہیں؟ خوشحال، خوشحال لوگوں کے لیے، جو لوگوں کا یہ فرض ہے تا وہی ڈکاریل ماڑھن کے کھاد خوراک آئی لتے کپڑے جو مدد کر۔ ایسے جو ہے قحط زدہ ڈکار اور ڈکاریل مانے کہ ڈکار مانے قحط اور ڈکاریل کے جو قحط میں مبتلا جو لوگ ہیں ان کے لیے کھانا، خوراک اور کپڑے وغیرہ کا جو ہے بندوبست کریں، ان کی مدد کریں۔ اساں وٹ کین ایڑیون عورتون ملندیوں، ہمارے پاس کچھ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسی بھی عورتیں ہمیں نظر آتی ہیں جے کہ بیوہ ہی لاوارث ہوتی ہیں، جو کہ بیوہ ہوتی ہیں، لاوارث ہوتی ہیں، یعنی ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور کوئی بھی نہیں ہوتا ان کے خاندان میں۔ انہن جی سنبھال واروں کو کوبا نہ ہوتا ہے، ان کو سنبھالنے کے لیے، ایسے خواتین کو سنبھالنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایڑین گھر جاؤ اہیں لاوارث عورتن لائے، ایسی گھر جاؤ، گھر جاؤ مینس ہوتا ہے ضرورت مند، ایسی ضرورت مند اور لاوارث عورتوں کے لیے دارالامان جھڑا ادارہ قائم کیا وچن۔ ایسے لاوارث عورتوں کے لیے دارالامان جیسا ادارہ جو ہے قائم کیا جائے۔ اہڑن ادارن میں غریب عورتن جی ہنری تعلیم جو بندوبست ہون گرجے، اور ایسے اداروں میں جو ہے غریب عورتوں کے لیے ہنری تعلیم، ہنری کیا ہے؟ ہاتھ سے جو کام کیے جاتے ہیں، کوئی سا بھی کام، سلائی کڑھائی یا دوسرے جو ہاتھ سے کام کیے جاتے ہیں، اس تعلیم کا بھی جو ہے یہ دارالایمان جو ہے اس میں جو ہے ایسا بندوبست ہونا چاہیے کہ وہ محنت کریں اور محنت کر کے خود کما کے جو ہے وہ اپنا گزر بسر کر سکیں، نہ کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور بھیک مانگیں۔ یہ باغیچہ پارک جانورن جا باغ لائبریریوں بلڈ بینک جا مرکز وغیرہ سب عام ماڑن جی بھلائی جا ادارہ ہے۔ اب کیا ہے، ایسے پارک بنے ہوئے، باغیچے بنے ہوئے، چھوٹے چھوٹے جو ہے گلی محلے میں جو ہے جگہ جگہ جو ہے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے ایسے پارک نظر آتے ہیں، اور جہاں پر پھول لگے ہوئے ہیں، گھاس لگی ہوئی ہے، جانوروں کے جو ہے کیا ہے وہ بنے ہوئے ہیں، جہاں پر جانور ہوتے ہیں زو ٹائپ کے، لائبریریاں ہیں، بلڈ بینک کے مرکز ہیں، یہ سب جو ہے عام لوگوں کی بھلائی کے ادارے ہیں۔ حکومت توڑے سپنے سب خیر جے ادارن کے خدا جی مخلوق جی خدمت لائے ہر وقت تیار رہن گرجے۔ حکومت کو بھی اور سب لوگوں کو، ہم سب کو جو ہے خیر یعنی بھلائی کے اداروں کو خدا کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اب آپ نے اس سبق میں، جیسا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے اس سبق میں ان یتیموں کا، مسکینوں کا، بوڑھے لوگوں کا، اندھوں کا، لنگڑوں کا، اور ایسے قحط زدہ جو کہ ملک میں جو ہے قحط پڑ جاتا ہے، ایسے علاقوں میں بھی جو ہے کیا ہے ان کی بھلائی کے لیے بھی جو ہے ملک میں جو ہے ایسے ادارے قائم ہونے چاہیے، ایسے مرکز بننے چاہیے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کام کریں، اور کام کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کی مدد ہو سکے۔ اب یہ سب بنانے کے لیے، ایسے سارے فلاحی کام کرنے کے لیے ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمیں بھی اپنے طور پر جو ہے نیکی کے کام میں جو ہے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، جو کہ کیا کہتے ہیں اپنی پیٹ بھرنے کے علاوہ بھی ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے، تو ان کو بھی جو ہے خیر کے کاموں میں یا بھلائی کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے، تاکہ معاشرے میں جو ہے کوئی بھی بھیک نہ مانگے اور غربت کا خاتمہ ہو، اور لوگ جو ہے ہر طرح کی جو ہے تکلیف سے جو ہے وہ بآسانی نکل سکیں۔ اچھا اسٹوڈنٹ، اب جو ہے ہم اس کی ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں۔ بہت سے آسان سے جواب ہے جو کہ آپ خود آرام سے دے سکتے ہیں، پڑھ کر اور سمجھ کر بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ ہماری بک میں ہی اس کے آنسر آپ کو مل جائیں گے۔ ہیٹین سوال جان جواب لکھو، ان سوالوں کے جواب لکھیں۔ اللہ جی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن شاہ فرمایا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ بے شک اللہ کی مخلوق کے ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کے کام کریں گے۔ دیکھیے اس کا آنسر آپ کو یہیں سے مل جائے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی رہتا ہے جو اس کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، بے شک اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوسرا سوال ہے، ان پڑھین ماڑن کے علم سکھارن لائے چھا کرن مجھے۔ ان پڑھ جو لوگ ہوتے ہیں، جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان لوگوں کو علم سکھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ چھا مانے کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے لیے ہم کیا کریں؟ اسکول قائم کریں، ایسے ادارے بنائیں، ایسے مرکز بنائیں جہاں کے لوگ بآسانی تعلیم حاصل کر سکیں۔
यतीमा नहीं बेवा औरतन लायक केड़ो बंदोबस्त हुआ गुरजे। यतीमों और बेवा औरतों के लिए कौन सा बंदोबस्त होना चाहिए? तो यहाँ पर ही बुक में दिया किया गया है कि दारुल अमान जैसे जो है इदारे बनाने चाहिए, जहाँ पर जो है खवातीन जो है वहाँ पर वो अपने हाथ से काम करके जो है वो रुपया पैसा कमा के अपनी गुजर बसर कर सके और उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। आम मानव की भलाई लाए बेहद केड़ा इदारा है, आम लोगों की भलाई के लिए कौन से इदारे हैं? हम आम लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे इदारे हैं जिसमें हम जो है वो उसको जो है आम लोगों की भलाई के लिए, यानी अगर हम देखा जाए तो ये जानवरों के बाग है, लाइब्रेरियां हैं, ब्लड बैंक है, बागीचा पार्क वगैरह है, सब ये आम लोगों की भलाई के इदारे हैं जहाँ से लोग जो है बआसानी जो है फैजियाब होते हैं। जैसे लाइब्रेरी में जाके लोग जो है क्या है बुक्स पढ़ते हैं, वहां से तालीम हासिल करते हैं, ये बिल्कुल फ्री होती है। ब्लड बैंक के हैं जहाँ पर लोग अपने ब्लड ब्लड उनको आसानी से मिल जाता है अगर वो बीमार होते हैं। और क्या है पार्क और बागीचा जानवरों के बाग वगैरह में जाकर जो है वो क्या है अपनी जो स्ट्रेस होती है उसको रिलीव कर सकते हैं, या जो है आराम से वो क्या है वहां पर जाकर जो है अपना टाइम पास कर सकते हैं। ये सब भलाई के इदारे नेकी के काम है। हुकूमत है सरंदे वाले मारन जो केड़ो फर्ज है। हुकूमत और खुशहाल लोगों का क्या फर्ज है? हुकूमत का भी और खुशहाल लोग जिनको अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा उन लोगों का फर्ज है कि वो आम लोगों की, यतीमों की, मिस्किनों की, बूढ़ों और ज़ईफ़ों के लिए क्या है ऐसे इदारे बनाएं, ऐसे डोनेट करें, पैसा डोनेट करें जिसकी वजह से जो है उनकी भलाई के लिए इदारे कायम कर सकें। ठीक है, अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा चैप्टर। अब इनके जुमले हैं मखलूक, कायम, परवरिश, लावारिस और ज़कात। इन जुमलों को आपने इन बुक से ही जो है इसमें से निकाल लें, उसके सेंटेंस वो बना लें, या फिर आप खुद से भी बना सकते हैं। बहुत से आसान से अल्फाज हैं। हेटियल लफ्ज़न में मुनासिब लफ्ज़ चवंदे खाल भरी हो, ये लफ्ज़ दिए गए हैं। आप लोग आपको इनको पढ़ना है और इसको जो है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। यकीनन आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। फिर आप जो है अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इसका कमेंट्स में जो है कमेंट्स करके जो है आप मुझे रिव्यू दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।